الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام کام ان کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسند آرائے بزم عطا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے.
ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، پھر خدا بھی وہی۔ ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی۔ جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ غیر حاضری رہی، وجہ آپ کو معلوم ہے، اس کے اثرات ابھی تک بھی ہیں۔ میں اپنی طبیعت پر جبر کر کے زور سے بول رہا ہوں، لیکن آپ حضرات کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں میرے شامل حال رہی ہیں۔ کل تک تو غیر یقینی صورتحال تھی کہ آج جمعے پر حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یقین میرا اللہ کی ذات پر یہی تھا کہ انشاءاللہ میرے احباب میرے لیے دعا گو ہیں، اور یقیناً میرا رب مجھے اس بات کی توفیق دے گا کہ اس کا پیغام اور اس کی عظمت اور اس کا مقام بیان کرنے کے لیے مجھے انشاءاللہ جمعے کے دن حاضری نصیب ہوگی، اور الحمدللہ ہوگی۔ دوستوں اور بزرگوں، وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن کون سی بات پہلے بیان کی جائے، کون سی پیچھے بیان کی جائے۔ میں نے جو قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے وہ سورہ ہود کی آخری آیت ہے۔ سورہ ہود 12ویں پارے کی صورت ہے۔ بہت سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اس سورہ مبارکہ میں تذکرے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات جب قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوں گے تو ان انبیاء کے تذکرے بھی پڑھتے ہوں گے۔ میری التجا ہمیشہ یہ رہی ہے، اور آج بھی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت لازم کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں۔ اگر آپ روزانہ آدھا پارہ قرآن کریم تلاوت کرتی ہیں تو پاؤ پڑھ لیں، اور ایک پاؤ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے اہلیہ کو یہ پابند کیا ہے، قرآن کریم معرہ قرآن کریم، جب کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے خود شائع کیا ہے، معرہ کا معنی جس میں ترجمہ نہیں، لیکن ان کو میں نے قرآن کریم پڑھنے کی پابندی لگا دی ہے، اور بہت سے قرآن کریم مختلف مطابق کے اور مختلف مفسرین کے ان کو فراہم کیے ہیں کہ ایک ختم ہو جائے تو پھر دوسرے مترجم کا قرآن کریم پڑھیں۔ الحمدللہ العظیم اس پر عمل ہو رہا ہے۔ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، ساری زندگی اس کام میں لگ گئی۔ الحمدللہ العظیم 4 مرتبہ میں نے مختلف اساتذہ سے اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور میرے رب کی مہربانی شامل حال رہی کہ اس مسجد کے اندر 2 مرتبہ قرآن کریم درسن بیان کیا جا چکا ہے، اور تیسری مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی گئی ہے، اور اس کے بعد میرے اعمال کی شامت کے سبب سے رک گیا کام، لیکن دل میں بڑا اضطراب ہر وقت رہتا ہے۔ آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ صدق کے دل سے دعا کریں کہ عید کے بعد ہمارا درس شروع ہو جائے۔ دل سے نکلی ہوئی بات ضرور میرے رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سے واقف ہیں۔ یقیناً
جس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے تو میرا رب ضرور اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے رمضان المبارک شروع ہونے سے بھی پہلے، اور یہ اس سال کی بات نہیں، گزشتہ برسوں میں بھی ایسا ہی رہا کہ میں نے رمضان کا مہینہ مخصوص کر رکھا ہوتا ہے اللہ کی توحید کے لیے۔ گزشتہ رات کو ختم قرآن کے بعد اس ممبر پر میری جگہ پر مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، خدا انہیں سلامت رکھے، پاکستان کے نامور خوبصورت بیان کرنے والے خطیب ہیں، خاندانی علماء ہیں۔ رات ہی انہوں نے تذکرہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا دادا بھی عالم تھے، میرے پردادا کے پردادا بھی عالم تھے۔ کسی وقت میں فردن کسی آدمی کو سب کو بتا نہیں سکتا، میرے پردادا کی لکھی ہوئی کتاب فارسی زبان میں 1450 اشعار، شاعر بھی خود تھے اور خطاط اتنے خوبصورت تھے کہ آپ دیکھ کر حیران رہیں گے۔ وہ کتاب میرے ہاتھ لگی ہے، لیکن چونکہ 150 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اس کے ورق کو تھوڑا سا بے احتیاطی سے پلٹیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال میں نے رکھا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ان کی ہیں، پرانی تحریریں مجھے ملی ہیں، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ میرے والد صاحب بہت سادہ انسان تھے، انتہا کی سادگی، چونکہ خاندان علماء کا تھا، بڑے لوگوں کا تھا، علاقے کے دور دور تک لوگوں نے کوئی کتاب بھی مانگی ہے تو میرے والد صاحب نے دے دی، اور پھر نہ یاد رکھی کہ فلاں آدمی سے کتاب واپس لینی ہے، اور انہوں نے واپس دی نہیں۔ جب میں پڑھ کر گیا تو دیکھا کہ سب کچھ اجڑا ہوا تھا۔ چند چیزیں میرے ہاتھ لگیں، اتنے خوبصورت قلم دان تھے کہ میں اب بچپن میں جو کچھ میرے ذہن میں نقشہ رہ گیا اس کو دیکھتا ہوں تو حیران رہتا ہوں۔ ایسے نفیس لوگ تھے اور ایسے باذوق لوگ تھے۔ خیر، میں تھوڑا سا ہی بیان کر رہا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن فارسی کا ایک محاورہ ہے، گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، ہم تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ہماری نسبت بہت بڑی ہے۔ میں جوہلا کی اولاد میں سے نہیں ہوں، بڑے بڑے علماء، اور صرف علماء نہیں تھے، بڑے بڑے اپنے وقت کے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کے اولاد میں سے ہوں۔ لیکن میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی کوئی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر دے، اور میری نسل کے اندر بھی خدا اس سلسلے کو جاری رکھے۔ چلتے ہوئے بات کہتا ہوں، مجھے دنیا کی طلب نہیں۔ میرا رب مجھے روٹی وقت پہ دے رہا ہے، وہ کتے کو بھی کھلاتا ہے، مجھے بھی کھلائے گا، لیکن دنیا کے مال کی طلب نہیں۔ جس چیز میں میں لگا ہوا اس کی طلب ہے، خدا اسے قبول کر لے، اور میری نسل کے اندر خدا ہدایت کو جاری و ساری رکھے۔ بس رمضان کے ان جمعوں کے اندر جو مسئلہ مخصوص ہے اس کے لیے، وہ کون سا ہے؟ کیا؟ سامنے کے ساتھی جو ہیں، جو ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ بول رہے ہیں، پیچھے والے سب خاموش ہیں۔ دین کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، سب سے ضروری مسئلہ، سارے اسلام کی عمارت جس کی بنیاد پر قائم ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب بات سمجھ آئی۔ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ اس کے ساتھ اس بات کو بھی لگا لیجئے، اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اس دنیا میں بھیجے، جن کے آخری فرد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی ڈیوٹی میں کون سی بات شامل تھی؟ انہوں نے عبادات کے مسئلے نہیں بیان کیے ہوں گے، ذکر اذکار کے مسئلے بیان کیے ہوں گے۔ آپ کے پاس جو اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن کریم، جب نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے
اس میں یہ نہیں کہ فلاں نبی ایسے نماز پڑھتے تھے تو ایسے دعا کرتے تھے، اس میں یہ کہ فلاں نبی نے اللہ کی توحید اس انداز سے بیان کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کے نزدیک دین کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ خدا کی توحید کا ہے۔ میرے دوستو، شاید میں نہیں رہوں گا لیکن میری باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز تب قبول ہوتی ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ جو روزہ رکھتے ہیں، سارا دن گرمی کے اندر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے عقیدے کی صحت پر ہے۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے عقیدہ توحید پر ہے۔ وہ سلامت ہے کہ یہ سلامت ہیں، یہ سلامت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک رسالہ لکھا عقیدہ توحید کی اہمیت، کئی سال پہلے، مفت تقسیم کرتا ہوں، آپ حضرات جس نے بھی لینا لے لیں۔ اس کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اونچی آواز سے، ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ دل و دماغ میں راسخ کر دے، اور اللہ اس مسئلے کا آپ کو مبلغ بنائے، زندگی آخری سانس تک نہ صرف ایک اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، آپ دوسروں کے عقائد کی اصلاح بھی کر سکیں۔ ایک ماننا اور ایک جاننا، ایک تو میں بھی ہوں، ایک آپ بھی ہیں، تو پھر کیا فرق ہوا؟ ہم ایک اس طرح کے ایک ہیں کہ ہماری دنیا میں کروڑوں ایک ہیں، میرے اور آپ کی طرح کروڑوں ایک ہیں، لیکن وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اعلان بھی رسول اللہ سے کروایا گیا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ اعلان کر، اللہ احد ہے، یعنی ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے، ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے۔ اس کا معنی اکثر میں کرتا ہوں، اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، کسی بھی پہلو سے نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، اختیارات میں، اور نہ حقوق میں۔ وہ اکیلا ہے اور لا شریک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ آپ جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یا کسی کو مسلمانی کے دائرے میں داخل کرتے ہیں تو یہ الفاظ ضرور سے کہلواتے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اللہ الہ، اللہ ہی الہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، لیکن وہ ایسا ہے، وحدہ، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، کسی بھی پہلو سے اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ یہ مشن تھا انبیاء اکرام علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر نے یہ کام کیا۔ یہ اس بار پر آپ نے کبھی غور فرمایا ہوگا، نبیوں کو ماریں کیوں پڑی ہیں؟ آج کے مولوی کو، میری طرح کے آدمی کو لوگ سلوٹ مارتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، نبیوں کو تو کھانے نہیں کھلائے گے، پتھر مارے گے۔ کیا غلطی تھی ان کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا قصور تھا؟ آپ سے زیادہ حسین و جمیل مکہ شہر کے اندر کوئی مان لال جرا نہیں تھا، آپ سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ پاکیزہ کردار کا مالک کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ سچا اور راست باز کوئی نہیں تھا، پھر کیوں پتھر پڑے؟ حضور نے کسی کو گالی دی تھی؟ رسول اللہ نے کسی کی جائیداد مانگی تھی یا قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ کسی کی عزت اچھالی تھی؟ حضور نے ایک دفعہ سب سے پوچھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں مجھے بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ قالو، سب کے لوگ، جتنے لوگ بھی تھے، وہ جو بعد میں پتھر مارتے تھے، پہلے اب یہ کہہ رہے ہیں، قالو جربنا لک مرارا، محمد ہم نے
کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، تجربے کر کر کے دیکھا ہے، بار بار تجربے کیے ہیں۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے اندر سوائے سچائی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ سچا اور راست باز کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ مانتے ہو کہ مانتے ہیں؟ فرمایا پھر یہ مان لو لا الہ الا اللہ۔ اتنی بات کہنی تھی، بگڑ گئے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، شور مچانے لگے، تو کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے باپ دادا ابن عن جد، پشت ہا پشت ہمارے تو کئی اور الہ تھے، کئی اور حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 الہ ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے۔ آج یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ الہ نہیں، ایک الہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا، اور پھر اس تفصیل میں جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ صحن کعبہ میں خدا کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا۔ اپنے خاندان کے لوگ بھی بچانے نہیں آئے، اپنے خاندان کے لوگ بھی، کون سا خاندان؟ بنو ہاشم، سوائے ابوبکر صدیق کے۔ یہ کائنات انسانی کا وہ خوش بخت انسان ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر جو ان کی طاقت تھی اس کے ساتھ مارا ان کو، لیکن وہ بے شمار تھے۔ انہوں نے ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا کہ نیچے زمین پر لٹا کر لتاڑا، ان کے چہرے کے نقوش ختم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ خانہ کعبہ جہاں رکن یمانی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اللہ لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن یمانی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متبنہ نوجوان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے حضرت حارث بن ابی حالہ، حضرت حارث بن ابی حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے انہوں نے جان کی قربانی دے دی۔ قتل تحت رکن الیمانی، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ حارث بن ابی حالہ رکن یمانی کے پاس مارے گئے، وہاں شہید کیے گئے۔ یہ سب کچھ قربانیاں ہو رہی ہیں۔ مشرکین اتنے بڑے درندے کیوں بن گئے؟ رسول اللہ نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے۔ آئے ہائے، میرے استاد حضرت شیخ القرآن خدا کی ارب ہار رحمتیں نازل ہوں، ان کا جملہ یاد آیا مجھے۔ فرمایا میٹھا اس قدر ہے، میٹھا اس قدر ہے کہ سمجھ آ جائے تو جان قربان کر دیتا ہے، اور کڑوا اس قدر ہے سمجھ نہ آئے تو دوسرے کو قتل کرنا اپنی زندگی کی مشن بنا لیتا ہے۔ خدا اس مسئلے کی مٹھاس مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ دل سے دعا کریں، سمجھ کر کے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا اس مسئلے کی مٹھاس مجھے اور آپ کو نصیب کرے، کیونکہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب زندگانی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، بس اتنی سی دیر ہے۔ گھر والے بھی پھر گھر رات تک نہیں چھوڑتے، لے جاؤ اس کو قبر کے حوالے کر دو۔ وہ قبر روشن کرنی ہے کہ خدا کے فرشتے استقبال کریں، وہ قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے، خدا کی رحمت جنت کے باغیچوں سے باغیچہ بن جائے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ خدا مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ اگر اس سے پہلے یہ مسئلہ کسی نے نہیں سنا تو اپرات محسوس نہ کریں،
آپ کو حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے ہر ایک مسئلے کی دلیل پوچھیں. رات ہی مولانا بندیالوی صاحب آپ حضرات کو کہہ رہے تھے پوچھیں، جہاں بھی جس عالم سے کوئی بات سنتے ہیں اس سے پوچھیں یہ مسئلہ کیوں ہے ایسا. ایک ذات پیغمبر کی ہے، اس سے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ان کے استاد براہ راست پروردگار عالم تھے، وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں تھے. لیکن دنیا کے انسان انسانوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور انسان پڑھانے والا ناقص علم والا بھی ہوتا ہے. کمزور بات بھی سکھا سکتا ہے، اس لیے بات کمزور نظر آئے تو اسے پوچھیں یہ مسئلہ کہاں ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سچ بتائیں، اس مسجد کے اندر تشریف لانے سے پہلے، اس گناہگار کی زبان سے سننے سے پہلے، آپ حضرات اس مسئلے کو یعنی اللہ کو مانتے تو تھے، لیکن اس انداز سے پوری تفصیل سے مانتے تھے؟ بات سمجھ میں آتی تھی ایسا؟ یا کسی نے سمجھایا؟ یہ خدا کا شکر ہے، میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے. میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی، اور آپ حضرات کی طلب صادق کی برکت ہے. آپ کے دلوں کے اندر طلب اور چاہت ہے، تو اس کی برکت سے خدا میری زبان سے یہ بات نکال رہے ہیں. اللہ اپنی ذات میں بھی ایک، اپنی صفات میں بھی ایک، اپنی قدرت اور اختیارات میں بھی ایک، اور اپنے حقوق میں ایک ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ ہود کی آخری آیت، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں. یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا جا رہا. اللہ کی صفات میں سے ایک مشہور صفت کیا ہے؟ صفت علم. کون سی صفت؟ علم ہے. اللہ کا علم کامل ہے، مخلوق کا علم ناقص ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے، اور عطائی ناقص ہوتا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے کچھ معلوم نہیں کہ کوئی چینٹی چل رہی ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے. ہمارا علم اتنا ناقص ہے کہ سامنے سامنے جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد نہیں. خدا وہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، کائنات سے مخفی، خدا سے مخفی نہیں ہے. اس کائنات انسانی میں سب سے بڑے انسان کون ہیں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے آخری ہچکی تک ان کی سچی محبت اور اتباع و عقیدت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، جن کی اطاعت کے ہم پابند ہیں، ان کی پوری زندگی سفر کی زندگی ہو یا حضر یعنی گھر کی زندگی، وہ پوری امت کے انسانوں کے لیے رہنما ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں تشریف لے جاتے تھے. سب کو پتہ چل رہا ہے؟ یا ایسی نے زیادہ کولنگ کر کے ٹھنڈا کر دیے جذبات کو؟ وہ تو صرف جسم کے ظاہری حصے کو وہ ٹھنڈا کرے گا، اندر کے جذبات آپ کے ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، گرم رہنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں تشریف لے جاتے تھے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں پیغمبر خود شریک ہو. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں غزوہ غزوہ غزوہ، ہر جنگ کا نام غزوہ نہیں. وہ جنگ کفار مشرکین کے ساتھ جو عقیدے کی بنیاد پر لڑی جائے اور اس میں نبی خود شریک ہوں، وہ اس کو غزوہ کہتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے.
اور جس جنگ کے اندر پیغمبر شریک نہ ہو صحابی کو نمائندہ بنا کر بھیجیں اس کو سریہ کہتے ہیں، سین را یا اور ہا، سرایا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ بہت سارے صحابہ کرام جو امیر بن کر گئے فوج کے، رسول اللہ نے بھیجا، وہ جنگیں جو ہیں وہ سرایا کہلاتی ہیں۔ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہ غزوہ کہلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غزوات میں تشریف لے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے جیسے ناقص علم والے لوگوں نے تحقیق کی ہے، تقریباً 29 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے۔ باقی صحابہ کرام تو بے شمار۔ ایک بات چلتے ہوئے کہتا ہوں، دعا کریں کہ میں بھول نہ جاؤں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو اپنے گھر کا سکون اچھا نہیں لگتا تھا؟ جواب دیں، آپ کو اور مجھے گھر کا سکون اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ مجھے اور آپ کو دل کرتا ہے کہ باہر جا کر لوگوں سے لڑیں؟ نہیں کرتا۔ لیکن کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے؟ اب سمجھ میں آئے گی، آپ کو غور فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پیغام بھیجتے تھے اللہ کا مشرک اقوام کو۔ اگر کسی نے مان لیا تو اس کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کسی نے مانا نہیں اور مزاحمت نہیں کی، اس کے ساتھ بھی حضور نے مزاحمت نہیں کی۔ آج نہیں مانا، کل مان جائے گا، پرسوں مان جائے گا، اگلے سال مان جائے گا۔ لیکن کسی نے مانا بھی نہیں اور مزاحمت بھی کی، پھر اس کے دفاع کے لیے خدا کے پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے۔ مسئلہ کل بھی یہ ہے اور آج بھی ہے۔ یہ امت اگر غزوات کو، پیغمبر کے جہادات کو بھول نہ چکی ہوتی تو فلسطین کے اندر، مسجد اقصی کے اندر یہودی ملعون خدا کی کھربوں لانتے ہوں ایک مسلمان خاتون کو نہ مارتا۔ اس کی چیخیں آپ نے بھی سنی ہوگی سوشل میڈیا پر، میں نے بھی سنی ہے۔ یہ مسلمان کے اندر سے جب جہاد ختم ہوا، مسلمان عیاشی کے اندر پڑ گیا، پیغمبر کا صرف نام لیتا ہے، پیغمبر کا کام اس نے چھوڑ دیا، پھر اس کا یہی انجام ہو رہا ہے۔ پاکستان شریف ایک ایٹمی ملک ہے، پڑوس کشمیر کے اندر مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا، ہر روز اخبار میں پڑھتے اتنے نوجوان شہید، اتنے نوجوان، اور پورے ہندوستان کے اندر مسلمان طالبات کو پردہ کرنے، حجاب پہننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور خوفناک قسم کے منصوبے ہیں، آنے والے وقت میں دیکھ لیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر جہاد ہوتا، پاکستانی قوم کے اندر جہاد ہوتا، پاکستانی فوج کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کام نہ ہوتا۔ مسلمان نے جب سے جہاد چھوڑا ہے، مسلمان ذلیل سے ذلیل تر ہوتا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یعنی روایت کرتے ہیں کہ حدیث کی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لیں آپ اور آپ دل کی تختی پر لکھ لیں، اذا تبایعتم بالعینہ، لوگوں جب تم آپس میں کاروبار کرنے میں مشغول و مصروف ہو گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، یا کھیتی باڑی کے اندر بیلوں کی دمیں پکڑ لی تم نے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور زراعت کو پیشہ بنا لیا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیا، خرید و فروخت میں لگ گئے، زراعت پیشہ بن گئے، کھیتی باڑی میں لگ گئے اور جہاد کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کے نبی صلت اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ایک ذلت مسلط کریں گے، لا ينزعوہ، اس ذلت کو تمہارے اوپر سے نہیں ہٹائیں گے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے واپس دین جہاد کی طرف واپس نہیں لوٹ جاؤ گے۔ جو کچھ بھی آج مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے ترک جہاد کی نحوست ہے۔ نبی نے 1500 سال پہلے جو کچھ فرمایا آج بھی وہ سچائی کے ساتھ آسمان شہرت پر چمکتا ہے۔ صحابہ نے نبی کی بات کو سمجھا اور مانا تو دنیا بھر میں چھا گئے،
اور میں اور آپ آج کے مسلمان رسول اللہ کو کی ذات کو تو مانتے ہیں کہ آپ کی بات کو نہیں مانتے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے. آپ کا پڑوسی ملک جو آپ کی طرح ترقی یافتہ نہیں، افغانستان، وہاں کے نہتے بے سر و سامان کچھ نوجوان جو مدرسوں میں پڑھتے تھے، اب بھی وہ ان کا نام کیا ہے؟ طالبان ہے. یہ مدرسوں میں پڑھتے تھے. بہت کو میں جانتا ہوں، مجھے جانتے ہیں. میں نے خطبہ لکھا جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. 15 علماء افغانستان سے مجھے ملنے آئے تھے. الحمدللہ العظیم. میں پشتو جانتا ہوں، اس واسطے میرے لیے مشکلات نہیں ہیں. امریکہ 44 ملکوں کے ساتھ ساری ایٹمی قوتیں لے کر افغانستان کے پہاڑوں میں گیا. دنیا نے دیکھا اور دنیا نے مان لیا جہاد کی برکت سے ان طالبان نے، ان نوجوانوں نے کس طرح ان کو ذلیل اور خوار کر کے نکال دیا. رہتی دنیا تک یہ بدنمائی کا داغ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پیشانی پر رہے گا. اب آئیے میں بات جو شروع کی تھی غزوے کی، بات سے بات نکل جاتی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو باتیں ساری بتا دوں. رسول اللہ غزوات میں تشریف لے جاتے تھے کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا؟ اچھا لگتا تھا، لیکن کیوں جاتے تھے؟ خدا کے دین، جس مقصد کے لیے رسول اللہ کو نبوت ملی، جس مقصد کے لیے بعثت ہوئی، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے. جو راستہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور تلوار چلاتا ہے، پھر اس کے خلاف تلوار چلائی جائے گی. جہاں جہاں بھی فتوحات ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کی ہیں. ایسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ کی پاکستانی فوج کی طرح ترقی یافتہ فوج نہیں تھی جو ملٹری اکیڈمیوں کے اندر انہوں نے تربیت حاصل کی ہو. بے سر و سامان، کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں. نبی کے حکم پر چل رہے ہیں. ایک غزوے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بھی تشریف لے جاتا کسی غزوے میں تو آپ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے. قرآن اندازی فرماتے ہیں، جس کے نام قرآن نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے. جانتے ہیں ازواج مطہرات کو؟ اللہ اکبر. وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. ہماری مائیں ان کی جوتیوں پر قربان. دعا کریں. میں کچھ لکھ رہا ہوں لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کام رک رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافی کچھ لکھا ہے لیکن طبیعت کی خرابی کو چلو آپ دعا صدق دل سے کریں گے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آپ کے ہاتھ میں آئے گی کتاب تو طبیعت خوش ہوگی آپ کی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اندازی فرمائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکلا. لے گئے. اللہ اکبر. طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ ایک اونٹ جس پر امہات المومنین جو بھی ہوتی اس اونٹ پر ایک ہودج، ایک ایسا کجاوا سا ہوتا تھا جس کے اندر چاروں طرف پردے لٹکے ہوتے تھے، اس کے اندر ام المومنین بیٹھ جاتی تھیں اور مجاہدین اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. چلتے رہتے تھے. جہاں کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تو اتار دیتے تھے. ایک موقع ایسا آیا جب پڑاؤ کیا تو رات کے پچھلے پہر میں چونکہ گاڑیاں نہیں تھی، طیارے نہیں تھے، کچھ پیدل چلتے تھے تو تھکاوٹ تھی. رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے. رک گئے سب. ام المومنین کا کجاوا اٹھا دیا گیا، نیچے اتار دیا گیا. صحابہ کرام مجاہدین ذرا فاصلے پر ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی زوجہ مطہرہ کے پاس ہوتے تھے.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تو تھے کہ نہیں تھے؟ انسانی تقاضے بھی تھے. جس جگہ کے اندر پڑاؤ کیا تھا وہاں دائیں بائیں عام جگہ تھیں. ام المومنین قضاء حاجت کے لیے اپنے اس مقام سے تھوڑے سے فاصلے پر باہر نکل گئیں. وہاں سے واپس آئیں. ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو بڑی بہن سے لیا ہوا تھا عاریتن. واپس آ کر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ہار نظر نہیں آتا. دل میں وسوسے آنے لگے کہاں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرا حال نہیں مل رہا, گلے میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص چند خدام کو ڈیوٹی لگا دی کہ تلاش کریں اس کو. تلاش کیا اور وہ ہار نہیں ملا. اس تاخیر کے اندر فجر کی نماز کا ٹائم ہونے لگا. پانی نہیں ہے, ویرانے کے اندر بیٹھے ہیں. جب ہماری طرح کو تو تھے نہیں, نمازیں چل گول ہوتی تو ہونے دیں, بہانہ بنا لیں کہ ہم سفر میں تھے. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ نماز قضا ہو جائے گی. سب کو پتہ چل گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی تلاش کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ نے شکایت کی کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. وہ تشریف فرما تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں تھا, آرام فرما رہے. آ کر اپنی بیٹی کو کچھ کہا, سرزنش کی. حدیث کی کتاب میں آتا ہے اس کے ہاتھ کے چوکے لگائے کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کی نماز خراب ہو رہی ہے. فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے مجھے تکلیف ضرور ہوئی لیکن حضور کے آرام کی خاطر میں ہلی نہیں. تکلیف سہ لی اپنے اوپر, میں ہلی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے قافلہ روانہ ہونے کا حکم دے دیا. اونٹ کو جو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اونٹ کو جو اٹھایا گیا تو کہاں ہار تھا؟ اونٹ کے نیچے تھا. تلاش کہاں کہاں کر رہے ہیں. اس محفل کے اندر ابو بکر صدیق بھی تھے, دیگر صحابہ بھی تھے. یہ کوئی معمولی لوگ ہیں. ان میں سے ایک ایک صحابی, ایک ایک مجاہد ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار ہے. اور پھر سارے صحابہ سے اوپر امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کا سردار ہیں. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ کو باپ کی طرف سے تکلیف سہنی پڑی, ملامت سہنی پڑی, ہلی نہیں, خاموشی اختیار کی. اور بالآخر ہار تو بعد میں ملا, اس سے پہلے اللہ اکبر آسمان والے نے, قربان جائیں عائشہ صدیقہ پر, ابو بکر صدیق کے خاندان پر, آیت تیمم نازل ہوئی. آیت تیمم نازل ہوئی. یہ آیت تیمم کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں. سورہ مائدہ کے شروع کی آیات کے اندر ہے. میں اس کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں, ترجمہ نہیں کرتا. آیت نمبر 6 ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پانی نہ پاؤ تم, مسافرت کے اندر ہو,
یا خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو ایسا تقاضا ہو چکا ہے، اپنی بیوی سے مل کر آیا ہے، تو پھر تیمم کرو، یعنی پاک مٹی کو استعمال کرو. اس کو کس طرح کر، اس پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اس کو چہرے پر ملو، دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں آستینوں کونوں پر، بس پیروں پر نہیں، سر پر نہیں. تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کر کے لوگوں نے نماز پڑھ لی، نماز ضائع نہیں ہوئی. پھر رسول اللہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا تو اونٹ کے نیچے سے ہار نکلا. میں کس سے نہیں بیان کرتا، صرف آپ کی توجہ اس طرف. محمد رسول اللہ سارے نبیوں کے امام ہیں، صرف نبی اور رسول نہیں، نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں. صدیق اکبر ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار ہیں. ایک ایک صحابی ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار ہے. وہ سارے اولیاء اللہ وہاں موجود ہیں، امام الانبیاء والمرسلین وہاں موجود ہیں. ہار کی تلاش ہے، ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا، ہار ادھر ادھر تلاش کیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا، نہ نبی کو نہ صحابہ کو پتہ چلتا. پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ ہی کو ہے. آپ سوچتے ہوں گے تو اللہ نے وہی بھیج کر یہ کیوں نہیں بتا دی کہ ہار کو یہی ہے؟ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بعد میں، سبحان اللہ، ایک ایک نقطہ ہے. ابوبکر صدیق کا گھرانہ اتنا مبارک گھرانہ ہے کہ اس وقت جس وقت آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، ابوبکر صدیق کا مخاطب کر کے، اے ابوبکر صدیق، تمہارا خاندان گھرانہ بڑا مبارک ہے. تمہارے خاندان پر جب بھی کوئی مشکل آئی، اللہ نے مسلمانوں اس مشکل کے حل کے اندر مسلمانوں کے لیے سہولتیں پیدا فرما دی ہیں. تکلیف عائشہ صدیقہ کو سہنی پڑی، لیکن قیامت تک کے لیے آیت تیمم نازل ہوگی، مسلمانوں کے خدا نے سہولت پیدا کر دی. اب صدیق پہلے غصے میں تھے، اب جب آیت تیمم نازل ہوئی تو چہرے پر بشاشت آئی. اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، واللہ انک لمبارکۃ، میری بیٹی تو بڑی برکت والی ہے، تو بڑی برکت والی ہے، تو بڑی برکت والی ہے. تیری کی وجہ سے نہ صرف اس وقت مسلمانوں کے لیے سہولت ہوگی، قیامت تک کے لیے خدا نے سہولت پیدا کر دی. یہ صرف قصہ بیان کرنے مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ وہاں موجود تھے یا نہیں تھے. ہار کہاں پڑا تھا؟ اونٹ کے نیچے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کے نیچے ہے. میں غیب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اونٹ کے نیچے ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے چھپی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. یہ ہے خدا کی صفت، یہ ہے خدا کی صفت. خدا کے سوا یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے. میرے پاس اگر کچھ ہے تو کسی استاد کا سکھایا ہوا ہے اور ناقص ہے. آپ کے پاس کچھ ہے تو استاد کا سکھایا ہوا ہے، وہ ناقص ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کا علم ناقص نہیں، اللہ کا علم کامل ہے. اللہ چاہتے تو اس وقت بتا سکتے تھے، نبی پر وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے. نہیں بتا کر ایک تو ایک مسلمانوں کے آیت تیمم نازل کر کے سہولت پیدا کر دی. عائشہ صدیقہ کا قیامت تک کے لیے خدا نے مقام بلند کر دیا، ابوبکر صدیق گھرانے کو برکت دے دی. اور دوسرا یہ بتا دیا کہ سب کچھ جاننے والا میں ہوں. میرا نبی بھی وہاں موجود ہو، نبی کے صحابہ بھی موجود ہوں، میں نہ بتاؤں تو نہیں پتہ چلتا. اس سے ان کی شان کم نہیں ہوتی. وہ صفت خدا کی ہے، اور نبی کی پاس نبی والی صفت ہوتی ہے، خدا والی صفت نہیں ہوتی. خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. نبی ساری کائنات سے بلند ہیں، برتر و بالا ہیں، لیکن خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے حکم کے پابند اور محتاج ہیں. خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ. اگر فارسی کا ایک شعر ہے، علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، گر کسے گویت کے من دانم ازو باور مدار.
مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ کہتے خدا کے سوا غیب کا علم کوئی اور نہیں جانتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولتے تھے جب تک جبریل امین ان کو نہیں بتاتے تھے، اور جبریل امین بھی نہیں بولتے تھے جب اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع نہیں دی جاتی تھی۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ عقیدوں کو صاف رکھیں میرے دوستو، خدا اپنی رحمت کے ساتھ آئینے کی طرح آپ کے عقیدوں کو صاف ستھرا رکھے، اور اس پر آپ قائم رہیں زندگی آخری کی ہچکی تک، اور آپ اس مشن کا اہتمام کریں اپنے حلقوں کے اندر۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے عزیز اقارب سے، اور کسی کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہ کریں کہ ناراض ہو جائے گا فلاں، کیا ہو جائے گا؟ خدا تو راضی رہے گا نا۔ خدا کی رضا میں سب کی رضا، اور خدا کی ناراضگی میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی سورہ مبارکہ کا متصل بات دوسری صورت ہے۔ کون سی صورت؟ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف قصہ اس کے اندر پورا موجود ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اس کے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، واپس آ کر اپنے باپ، کون سا باپ؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، پیغمبر کے گھرانے کے فرد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا باپ پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا دادا پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا چچا پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر، نبیوں کا گھرانہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، سنہری لڑی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ باپ کی نظروں کے اندر وہ بہت زیادہ چہتا ہے، ہم کو کوئی نہیں پوچھتا، آؤ اس طرح کریں کہ وہ نظروں سے ہٹا دیں۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ نظروں سے ہٹانے کے لیے بہانہ بنایا کہ ہم جاتے ہیں جنگل کے اندر کھیل کود کریں، یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے دل میں کیا تھا یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ وہ جو نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے باپ ہیں، نبی کے بھتیجے ہیں، لیکن خدا بتائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائے تو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ واپس آئے، ان کا کرتا اتار کر جھوٹا خون لگا کر کہنے لگا ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو فلاں کنویں کے اندر پڑے ہوئے میرا بیٹا، میں جانتا ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ فرمانے لگا صبر جمیل، میں صبر ہی کر سکتا ہوں۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو وہاں سے کسی کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو نکلوا نہ دیتے۔ خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے۔ وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر۔ پھر اسی یوسف علیہ السلام کے ساتھ خدا کے عظیم پیغمبر ہیں، یہ مصر کے بازاروں میں بک رہے ہیں۔ عزیز مصر گھر ایک ملازم کی حیثیت سے پل رہے ہیں، وہاں جوان ہوتے ہیں، حسن و جمال خدا داد تھا۔ وہ خاتون کی نیت بگڑ گئی، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، قرآن میں سارا موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں۔ یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے، بڑی چال باز تھی، بڑی مکار تھی، اپنے خاوند کو کہا کہ اس نے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس برے کام کی طرف جس کے لیے مجھے بلا رہی۔ چنانچہ جیل میں چلے گئے۔ جیل میں دو نوجوان، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ نبی خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں دوستو، خواب میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، اور ہر آدمی کی انشنٹ باتوں پر یقین نہ کیا کریں۔ کوئی جید عالم دین اللہ والا کو بتائے تو بتائے، لیکن ہر مولوی بھی نہیں بتا سکے گا۔
نبی بتاتے تھے۔ قصہ مختصر کہ کرتے کرتے یوسف علیہ السلام اس مملکت کے وزیر بن گئے، اقتدار ان کے پاس آ گیا، والد کو کچھ پتہ نہیں، اور بالآخر میرے رب نے جب بتانا چاہا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ یہ سارا عرصہ یعقوب علیہ السلام کو رو 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 کر آنکھوں کی بینائی ان کی ختم ہو گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا؟ یہ قصے پیغمبر کو میں ویسے نہیں بیان کر رہا، بتا رہا ہوں، خدا کے کتاب کے اندر یہ موجود ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہوتی انسانوں میں، اگر غیب کا علم ان کے پاس ہوتا تو پھر ان کو یہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یہ اللہ ہی مخصوص صفت، اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں۔ میرے دوستو، زندہ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی، خدا کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج آپ حضرات کا جذبہ صادق تھا، طلب صادق تھی، جس کی وجہ سے میں غیر معمولی بلند آواز سے آپ کے سامنے باتیں کرنے لگا، حالانکہ میری ہمت نہیں تھی۔ یہ آپ حضرات کی طلب صادق کی برکت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رمضان کی برکات سے آپ کو نواز دے۔ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے، میں صرف رمضان کے مہینے میں اپنے اساتذہ اور استاد بھائیوں کے مدرسے، تقریباً 30-40 مدرسے ہیں، لیکن اس سال بہت کم تعاون ملا ہے۔ میں گلہ کسی پر نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے سارے نمازی مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ سب تعاون کیا گیا، لیکن انسان کے جیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی جو کچھ کیا ہے خدا اسے قبول کرے، راضی ہو جائے اور برکتیں دے۔ آج آخری جمعہ ہے اور میں آج آخری اپیل آپ حضرات سے کرتا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اللہ سب کی زکوٰتیں قبول کرے، صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، نہیں تو تعاون تو ہوتا ہی ہے۔ میں اپنے مخلص ساتھی سمجھ کر سب کو، اندر باہر والے میری آواز سن رہے ہیں، ان مدارس کے ساتھ، جن مدارس کی برکتوں سے مجھے یہ خدا کا قرآن کا فہم ملا ہے اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ان کا بغیر تنخواہ کے ملازم اور سفیر ہوں، الحمدللہ العظیم، اور میں خوش ہوں اس بات پر۔ تو میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات نماز کے بعد جو اللہ کی توفیق حاصل ہے، توفیق خدا سے مانگیں، اس سلسلے میں تعاون کریں تاکہ ان کے مدارس کا کام چلے۔ آپ کے علم میں یہ ہے کہ کچھ عرصے سے مدارس کے خلاف مہم چل رہی ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کس کس خوش نصیب نے اس میں کردار ادا کیا، کرنا چاہتا ہے مدرسوں کو بند کرنے کے لیے۔ پرویز مشرف ملعون کے زمانے سے کام چلا تھا، اللہ اکبر، الحق یعلو ولا یولا، حق بلند ہو کر رہتا ہے، اس کو دبا کوئی نہیں سکتا۔ پرویز مشرف کے زمانے سے پہلے اگر پاکستان کے اندر 2 لاکھ مدرسے تھے تو پھر اس نے کوشش کی بند ہو جائیں تو پھر 4 لاکھ مدرسے بن گئے۔ میرے رب کی شان یہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا خدا بہت عظیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ساری کائنات محتاج ہے۔ مدرسوں کو خدا چلائے گا۔ آپ حضرات کو تعاون کرانے کے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ان کے ساتھ نسبت ہو جائے، وہ برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ نہیں دیں گے تو تب بھی مدرسے چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔